تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تجوید کے سبق نمبر 2 میں تجوید کی اہمیت اور اس کی بنیاد پر بات کریں گے۔ علم التجوید قرآن مجید کو درست طریقے سے پڑھنے کا علم ہے، اور اجماع صحابہ رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے۔ اس علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو وقف اور ابتدا کی تعلیم دیتے تھے۔ قرآن کا وقف کہاں پہ کرنا ہے اور آغاز کیسے کرنا ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ سے معلوم ہوتا ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے زمانے میں ایک طویل مدت تک اس طرح زندگی گزارتے رہے کہ ہم میں سے ہر ایک قرآن حاصل کرنے سے پہلے ہی ایمان لے آتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی صورت نازل ہوتی تو ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے حلال و حرام کی تعلیم حاصل کرتے، اور ان مقامات کو معلوم کرتے تھے کہ جہاں وقف کرنا چاہیے۔ تجوید کا سیکھنا واجب ہے، اور اس کا وجوب اور اس کا واجب ہونا قرآن مجید، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع و قیاس اور فقہ اور علماء کے اقوال سبھی سے یہ بات ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون۔ یہ سورۃ البقرہ آیا نمبر 121 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے یہ کتاب یعنی قرآن مجید عنایت کی ہے، وہ اس کتاب کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کو نہیں مانتے وہی خسارہ نقصان پانے والے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تلاوت کا حق یہ ہے کہ زبان، عقل اور دل تینوں شریک ہوں، یعنی تلاوت کرتے ہوئے زبان بھی، عقل بھی اور دل بھی، یہ تینوں شریک ہوں۔ پس زبان کا حصہ حروف کی درست اور عمدہ ادائیگی کے ساتھ ہے۔ عقل کا حصہ یہ ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے قرآن کا معنی اور مطالب کی تفسیر کا علم ہو، اور دل کا حصہ یہ ہے کہ اطاعت اور عمل کی کوشش ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ یہ سورۃ مزمل کی آیا نمبر 4 ہے، اور قرآن کو اچھی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ امام بزاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ترتیل کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو تجوید کی خوبصورتی کے ساتھ مزین کرنا، اس کو خوبصورت بنانا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، الترتیل ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، یعنی ترتیل سے پڑھنا نام ہے حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا، اور وقف اور ابتدا کی جگہ اور طریقہ پہچاننے کا۔ ایک حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ فرماتی ہیں، اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، قرآن کا ماہر ان ملائکہ کے ساتھ ہوگا جو فرشتوں کے سردار ہیں، اور جو شخص قرآن شریف کو اٹکتا ہوا پڑھتا ہے اور اس میں دقت اور تکلیف اٹھاتا ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، قرآن والو، قرآن سے تکیہ نہ لگاؤ، اور شب و روز اس کی ویسے ہی تلاوت کرو جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ قرآن کی اشاعت کرو، اسے اچھی آواز سے پڑھو
اس کے معانی میں تدبر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور اس کا صلہ دنیا میں ہی طلب نہ کرو کیونکہ اس کا آخرت میں عظیم صلہ ملے گا، اور اعمال کا صلہ ملنے کی اصل جگہ تو آخرت ہی ہے۔ تجوید کی بنیاد 5 چیزوں کے سیکھنے پر ہے جن کا جاننا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، مخارج، جن کو ہم آرٹیکولیشن پوائنٹ بھی بولتے ہیں، یعنی حروف کا، لیٹرز کا مخرج اور ان کا ساؤنڈ کہاں سے آتا ہے۔ نمبر 2، صفات لازمہ، حروف کی جو ایسی صفات اور خوبیاں جو ان کے ساتھ اٹیچ ہیں، اگر ہم ان کا خیال نہ رکھیں تو وہ حرف ہی نہ رہے۔ ایسی صفات کو صفات ذاتیہ کہتے ہیں اور ان کو لازمہ بھی کہتے ہیں۔ تیسری چیز ہے صفات عارضہ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ صفت، اگر حروف کی وہ صفت اگر ادا نہ کی جائے تو حرف تو تبدیل نہیں ہوتا مگر اس کا حسن اور زینت ختم ہو جاتی ہے۔ ایسی صفات کو صفات عارضہ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح وقف کہاں کرنا چاہیے، اور 5ویں چیز ہے سانس ٹوٹنے پر ہمیں وقف کیسے کرنا چاہیے۔ تو یہ 5 چیزیں تجوید کو سیکھنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اور اسی طرح آپ کو بتاتا چلوں کہ صفات لازمہ جو ہوتی ہیں حروف کی وہ تقریباً 17 ہیں۔ 17 ایسی صفات ہیں جن کا جاننا ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ایک ایک صفت کو، حروف کے مخارج کو، صفات لازمہ اور عارضہ کو، اور اسی طرح انشاءاللہ نیکسٹ وقف کہاں پہ کرتے ہیں، سانس ٹوٹنے پر وقف کیسے کیا جاتا ہے، ان سب کے بارے میں بات کریں گے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایک ایک چیز کو ایکسپلین کریں گے۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کا فائدہ ہو، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو مل سکے۔